محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے بنیادی ہماری جو عقائد ہیں اور بہت بیسک سی چیز ہے ایمان، کفر، ان تمام چیزوں کے بارے میں سنا۔ اصل میں دوستو، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن دوستو، ہماری طرف سے یہ غفلت ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو کسی نہ کسی درجے میں علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کا علم حاصل کیے بغیر ہم تمام اعمال کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مسلمانوں میں سے، انہوں نے نماز پڑھنی کیسے سیکھی؟ انہوں نے نماز اس طرح پڑھنی سیکھی کہ بچپن میں آئے یا پھر کوئی جوانی میں آیا اور امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس نے شروع کیا۔ اب وہ نماز ہی میں اپنے بازو والے کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ بازو والا جو ہے رکوع میں جا رہا ہے تو یہ بھی رکوع میں جا رہا ہے، وہ سجدے میں جا رہا ہے تو یہ بھی سجدے میں جا رہا ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگوں نے تو ایسی نماز سیکھی ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ہم نے لوگوں کو دیکھا کیسی نماز پڑھتے ویسے پڑھنے لگے۔ تو دوستو، ایمان والا وہ ہے جو اس طرح سے کوئی چیز حاصل نہ کرے، بلکہ ایک محنت اور طلب کے ساتھ دین کے علوم کو حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی بھی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک تو علم ہوتا ہے فضائل والا، ایک ہوتا ہے مسائل والا۔ فضائل والا علم مطلب ایسا علم جس کے اندر عمل کی فضیلت بتائی گئی ہے، فائدہ بتایا گیا کہ اس عمل کے کرنے پر کیا ملے گا، یا پھر اس عمل کے کرنے پر، یعنی کوئی گناہ کر رہے ہیں ہم، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اس کے کرنے پر کیا سزا ملے گی۔ تو یہ فضائل والا علم ہے، اس کو حاصل کرنے سے انسان کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ کریں گے تو جو ہے اس کو جو ہے ڈر لگتا ہے کہ یہ گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سزا ہے۔ لیکن بعض لوگ اسی کو علم سمجھتے ہیں کہ صرف فضائل والا علم۔ اس کے علاوہ دوستو ایک اور علم کی دوسری قسم ہے مسائل والا علم۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ فرض ہے۔ مسائل والا علم یعنی میں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے، مجھے نماز کیسی پڑھنی چاہیے۔ دوستو، نماز کا پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم چاہے ہماری عمر چھوٹی ہو، چاہے ہم نوجوان ہوں، چاہے ہم بوڑھے ہوں، جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی اس وقت سے ہم کو علم حاصل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ بہرحال آج ہم جو ہے سب سے پہلے سمجھیں گے، جیسے ہم نے کل سمجھا ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، آج ہم سمجھیں گے، اور ہم نے وہ بھی سمجھا کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ اکثر ہم زبان پہ کہتے ہیں، تو مختصر میں سمجھتے چلیں۔ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ جیسے روزے کے بیان میں ہم سن چکے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، یعنی پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ تو تقویٰ ایسی چیز ہے دوستو، حضرت عمر نے ایک بہت اچھی مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا کیسے گزرا، بے فکری کے ساتھ گزرا یا پھر احتیاط کے ساتھ گزرا؟ تو اس نے کہا احتیاط کے ساتھ گزرا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزرا تاکہ کوئی کانٹا جو ہے میرے کپڑوں میں نہ لگ جائے، میرا کپڑا نہ پھٹ جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہی تقویٰ ہے کہ زندگی میں ایسے چل، ہر کام کو ایسا کر کہ کہیں سے جو ہے گناہوں کا، اللہ کی نافرمانیوں کا کانٹا تیرے دامن سے نہ لگ جائے، یعنی ہر چیز میں پرہیز کرنا، ہر چیز کے اندر پرہیز کرنا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے پرہیز پر کیا وعدے رکھے، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر کہا گیا ان للمتقین مفازا، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے، پرہیز کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیز کرنے والے متقی حضرات یہ چشموں میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے۔ تو متقی کے لیے جو ہے تمام چیزیں ہیں، اس لیے ہم کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہر اعتبار سے ہر عمل کو جان جان کے کرنے والے بن جائیں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اسی طرح ہم عام طور پر سنتے ہیں توکل۔ توکل کا معنی بھروسہ کرنا۔ توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا۔ بعض لوگ اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل نہیں، توکل کلیکشن بھی ہوتا ہے، کپڑے کا توکل کلیکشن۔ توکل نہیں ہے، توکل ہے۔ توکل کا معنی ہے اللہ رب العزت پر، اس کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ جو بھی ہو جائے، جو ہے زمین جو ہے تانبے کی بن جائے اور آسمان جو ہے نا لوہے کا بن جائے، ایک قطرہ بارش نہ برسے، ایک اناج کا دانہ نہ اگے، ایک دانہ 1000 روپے کا ہو جائے۔ ابھی ہم چاول خریدتے ہیں نا تو 50 روپے کلو، 70 روپے کلو کا خریدتے، بہت سارے دانے آتے ہیں۔ اگر بالفرض ایسا زمانہ آ گیا کہ ایک دانہ 1000 روپے کا ہو گیا، تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی اللہ کھلائے گا، اس وقت بھی اللہ میری مدد کرے گا۔ یہ ہے توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو یہ ہو گیا توکل۔ اب سمجھے دوستو، بدعات کس کو کہتے ہیں؟ بدعات کے لغت میں ڈکشنری میں معنی ہے نئی چیز کے، کسی بھی نئی چیز کو بدعات کہتے ہیں۔ اور اصطلاح کے اندر، شریعت کی زبان کے اندر بدعات کہتے ہیں
ہر ایسی چیز کو، نئی چیز کو اختیار کرنا، اور وہ بھی دین سمجھ کر کے کرنا جس کا اللہ نے نہ حکم دیا ہے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان کیا ہے، اور اس کو ہم دین سمجھ کے کرنے والے بن جائیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں زمانے کے اعتبار سے نئی نئی آتی رہیں گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا یہ والا، تو کیا اس کا استعمال کرنا بھی بدعت ہو گیا؟ نہیں، یہ استعمال کرنا بدعت نہیں، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی پنکھا یوز کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ 1 گھنٹہ پنکھا چلاؤں گا تو مجھ کو 100 نیکیاں ملیں گی، ہے بھائی صاحب؟ یہ تو ضرورت کے تحت ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی تفسیر میں سنا کہ اللہ رب العزت نے سواریاں بنائی ہیں، بعض سواریوں کے اندر انسان کی ذات کا دخل ہوتا ہے، بعض کے اندر اس کا بالکل دخل نہیں ہوتا۔ اور پھر اس سے پہلے ہم نے سنا تھا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العزت نے گھوڑے، یہ گدھے جس پر تم سواری کو سب بنایا، اور آگے ایسی ایسی چیزیں بنائے گا جس کو ابھی تم نہیں جانتے ہو۔ تو زمانے کے اعتبار سے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ترقی ہوگی، تو نئی نئی چیزیں آئیں گی استعمال کے لیے، لیکن ہم اس کو دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سہولت کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں جس کا قرآن اور حدیث کے اندر حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمت بھی مکمل کر دی۔ اب اس کے بعد دوستو، اگر ہم نے کوئی ایسی چیز گڑھ لی اپنے دین کے اندر، اس کو دین سمجھ کر کے، اور لوگوں کو دین سمجھا رہے کہ دین ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے، یہ ہو جائیں گی بدعت۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی کام جس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے اس کے متعلق وہ تحقیق کرے کہ واقعی یہ قرآن اور حدیث میں اس کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں اس کا حکم ہے تو ہم اس کو کریں گے، اور اگر قرآن اور حدیث کے اندر اس کا حکم نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے۔ ہمارے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں چل پڑتی ہے جس کو لوگ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ابھی ایک شخص نے بتایا اپنے آس پاس کے علاقے کے اندر ایک جگہ پر ایک طوطا، پوپٹ بولتے ہیں جس کو، وہ دفن ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر طوطا دفن ہے۔ وہاں پر لوگ جا کر کے، جو بچے بول نہیں پاتے جلدی، یعنی عمر ہو جاتی ہے 3 سال 4 سال، اکثر بچے 2.5-3 سال میں بولنے لگتے ہیں، 3 سال ہو گئی، 4 سال ہو گئی، 5 سال ہو گئی، عمر بولتا نہیں ہے بچہ کسی وجہ سے، یا پھر اس کے زبان میں کچھ پرابلم ہوتا ہے، لکنت وغیرہ ہوتی ہے۔ تو وہ ایسا عقیدہ بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، ہمارے بعض بھائیوں کا، کہ اگر وہاں پہ جائیں گے، وہ طوطا جہاں پہ دفن ہے وہاں پہ جا کے منت مانگیں، دھاگا واگا باندھیں گے تو بچہ ہمارا بولنے لگ جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے آس پاس کے علاقے میں، یہ نام نہیں بتاؤں گا نہیں تو بیچارے جو مریض ہے وہ اور وہاں پہ جائیں گے۔ تو ایسا بھی ہے دوستوں۔ تو جب آدمی جو ہے اللہ کے دین سے ہٹتا ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹتا ہے، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں، پھر کہاں پہ جا کے رکے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو، بے حیا لوگوں کو، بیچ میں بہت ویڈیو جو چل رہا تھا کہ بدن میں کپڑے نہیں پہنے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور وہ کتنا بڑا ان کے سامنے کیک رکھا ہوا ہے، اور بڑی چھری سے کیک کاٹ کے کہہ رہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، میں نے تو دیکھا ہے، ویڈیو بہت چلا تھا۔ تو آدمی جب اللہ کے دین سے ہٹتا ہے اور کسی چیز کو، ایسی چیز کو نیکی سمجھتا ہے جو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، تو اس کی پھر لمٹ نہیں ہے، وہ کہاں جا کے رکے گا، وہ کہاں جا کے رکے گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو بدعت بہت خطرناک چیز ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے دوستوں، ہم اپنی عام زبان میں سمجھے تو، کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ نہ بھی سمجھے تو اس کے عمل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے یہ چیز نہیں بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتائی، لیکن میں اتنا شانہ ہوں کہ یہ میرے کو معلوم پڑ گیا، اب اس کے ذریعے میں جنت میں جاؤں گا۔ اسی لیے بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نامکمل سمجھ رہا ہے، کہ ابھی دین مکمل ہوا ہے، یہ میرے سمجھنے کے بعد، پہلے تھوڑی دین مکمل تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دوستوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہر چیز کو جان کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بدعت بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب دوستوں سنت کیا ہے، سنت کو سمجھ کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ سنت جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے بہت پاکیزہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسان ہونے کے اعتبار سے جو اعمال کیے ان کو بھی بڑا پاکیزہ بنایا ہے۔ سیرت کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 موقع ایسے پیش آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ والے، اللہ کے نبی چھوٹے تھے، بچے تھے، 9 عمر بچے تھے، تو مکہ والے جو ہے جو خرافات کرتے تھے، رات رات بھر گانے بجانے وہاں پہ چلتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 موقع ایسے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جانا پڑا، نبوت ملنے سے کئی سال پہلے، بچپن کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بچپن کی بھی ایسی حفاظت کی کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، ڈائریکٹ جب مجلس شروع ہوئی جب ہی سو گئے تو صبح آنکھ کھلی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اللہ رب العزت نے۔ تو سنت جو ہے نا دوستو، سنت کی 3 قسمیں آپ سمجھیں۔ پہلے تو یہ ایک سمجھ لیں کہ سنت ہے ایک سنت موقدہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام جو ہے مسلسل کیا، پابندی کے ساتھ کیا، اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ جیسے 2-3 دن پہلے بیان گزر چکا کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت اللہ کے نبی نے پابندی سے پڑھی ہیں، ظہر سے پہلے کی سنت پابندی سے پڑھی ہیں، اس کو کہیں گے سنت موقدہ۔ ایک ہوتی ہے غیر موقدہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کیا کبھی نہیں کیا، لیکن اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سنت کی 3 قسمیں۔ ایک تو ہے سنت عادت، اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم کو سنتوں پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک ہے سنت عادت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی، کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے، کس طرح کا کھانا کھاتے تھے، اور کیسے بیٹھتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، کتنی سانس میں پیتے تھے، دیکھ کر پیتے تھے، پینے سے پہلے کیا کہتے تھے، پینے کے بعد کیا کہتے تھے، یہ تمام چیز ہو گئی سنت عادت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی
وہ اس کو سنت سمجھ کے ہم کو کرنا ہے. دوسری چیز ہے سنت عبادت. سنت عبادت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عبادت کی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ رفع دین اس کو بولتے ہیں. کیسے کیا؟ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, اوپر نہیں جاتا ان کا, بعض لوگ ایسا کان پہ ہاتھ لگاتے, ایسا ایسا جھٹکا بھی دیتے. تو دوستو اصل طریقہ کیا ہے؟ ہم رکوع میں جاتے ہیں, رکوع کس طرح کرنا. ہم سجدے میں جاتے ہیں, بعض لوگ سجدے میں جو ہے ناک لگاتے نہیں زمین پہ, حالانکہ سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ناک اور پیشانی یہ دونوں چیزیں زمین پہ لگنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اہم بات, ہمارے استاد آئے تھے بیچ میں, انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی یہاں پہ, تو انہوں نے خاص مجھے کہا تھا کہ یہ بات کہنا مجمع کے اندر. بعض لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے جو پیر ہوتے ہیں نا, سجدے میں جاتے تو ایسے اڑ جاتے ہیں زمین سے, تو ایسے نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ سجدے میں جانے کے بعد اگر پیر زمین پر ٹکے ہوئے نہ ہوں, اٹھے رہے اور کچھ دیر گزر جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ سنت عبادت ہے. یہ تمام چیزوں کو ہم کو سیکھنا ہے کہ کس طرح نماز پڑھنا, نماز میں کیا کیا پڑھنا. نماز میں دو چیزیں ہیں, ایک کرنے والے اعمال, ایک پڑھنے والے اعمال. کرنے والی چیزیں بھی ہم کو سمجھ میں آئے, پڑھنے والی چیز بھی ہم کو سمجھ میں آئے. تو یہ ہے سنت عبادت, ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا. اور ایک ہے سنت دعوت, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے, جو نبیوں کا مشن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مشن تھا کہ پوری انسانیت اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے, اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والی بن جائے. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ٹول دیا تھا وہ تھا دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا. اب دعوت کا بھی طریقہ اللہ کے نبی کے مطابق ہوگا ہمارا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اللہ رب العزت نے خود اللہ کے نبی کو سکھایا دعوت کیسے دینا, کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ, یعنی اچھی اچھی باتوں کے ذریعے سے. اب اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں لیکن سنت سے ہٹ کے دے رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, وہ دعوت بھی ہمارے کام نہیں آئے گی اور سامنے والے کا بھی نقصان ہو جائے گا. جیسے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک شخص جو ہے ماشاء اللہ بیان سنا, دین میں جڑا, دین کی محنت میں جڑا, وقت لگایا اور گھر پہ آیا اور گھر والوں کو بولا دیکھو آج سے سب کو نماز پڑھنی ہے, نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر سمجھ جانا, ٹھیک ہے. دوسرا دن آیا فجر کی نماز کے لیے, سب کو اٹھایا, بھائی اٹھو 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 اٹھو. کچھ لوگ اٹھ گئے, کچھ لوگ نہیں اٹھے. اب جو ہے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا, بولے دیکھو اٹھ جاؤ اچھے سے, میرے ہاتھ میں کیا وہ کم سے کم دیکھ لو ایک بار. تو اب جو ہے نیند میں سے دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے, تو اس کا بیٹا بیچارہ, اس کی بیٹی اٹھے. اب بولے ہم لوگ مسجد میں آج نہیں, کل سے جائیں گے, آج گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے نیت کرتے ہیں لوگ, تو ابھی نیت کر رہے ہیں 2 رکعت فجر کی فرض نماز ادا کرتی ہوں ڈنڈے کے واسطے. اللہ اکبر. کس کے واسطے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے نہیں ہو رہا, ڈنڈے کے واسطے ہو رہا. تو ہماری دعوت بھی ایسی ہو جس کے اندر حکمت ہو, جس کے اندر نرمی ہو, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک چیز سنا کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر, ایک شخص آیا اور اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا. بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے کی بات کر رہا ہوں. وہ اس زمانے میں بھی, آج بھی بدو لوگ بہت خطرناک ہے عرب کے, ایک دم جہالت بھری ہوئی رہتی ہے ان لوگ کے اندر. بہت سارے لوگ بہت اونچے لیول کے جو ہوتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جہالت بھری ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشاب کر رہا ہے مسجد نبوی کے اندر, تو صحابہ فوراً اٹھنے لگے اس کو روکنے کے لیے. اللہ کے نبی فرمایا رکو رکو رکو, اب کر تو دیا ہے, کیا ہے کرنے دو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیار سے, بڑی حکمت سے سمجھایا. تو یہ میں یہ نہیں بول رہا کہ کوئی بھی آئے گا اور پیشاب کرے گا تو اس کو روکو مت. یہ اللہ کے نبی کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک رہتی تھی, نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر, یا پھر ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی. اس کو اس زور سے گھسیٹا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت بدن پر نشانات آ گئے, اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ نے مال دیا وہ مجھے بھی دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہیے تھا, اتنے بڑے نبی ہے, نبیوں کے سردار ہے, اور اس کے بولنے کا طریقہ ڈھنگ دیکھو, گھسیٹ رہا ہے, چادر گھسیٹا, پورے نشانات آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسکرائے اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت چلی ہے نا, کہ تنے تنہا اٹھے, تنے تنہا کھڑے رہے, اور کچھ ہی سالوں کے اندر مکہ والے اگرچہ مخالف تھے, دشمنی پہ اترے تھے, لیکن مکہ والوں میں سے بڑے بڑے سردار آ گئے, پورا عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا قدموں میں آ گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اخلاق تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک طریقہ تھا جو براہ راست اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا تھا. تو یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے سنت دعوت کیا ہے. بہرحال سنت کے متعلق بھی آج ہم نے سن لیا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.